بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا جیلمی اپنی تازہ ترین ویڈیو میں علماء پر 2 الزام لگاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرزا کے لگائے گئے الزامات کے منہ اور جواب اس کو اسی کی ہی زبان سے دیتے ہیں۔ آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا۔ مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو۔ یہ تھا مرزا کا علماء پر لگایا گیا پہلا الزام۔ اب اس کا جواب مرزا کے گھر سے ہی آپ کو دیتے ہیں۔ یہ روایت کس سے سنی ہے؟ خالی سماع ثابت ہونا کافی نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب ایک راوی کی کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے، لیکن وہ راوی مدلس ہے۔ میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں نہ آئے، سیکھنے ہیں مجھے جواب مکمل کرنے دینا۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا۔ آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی نہیں مکمل ہوا، اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا۔ تو یہ حرکت مرزا خود کرتا ہے اور الزام علماء پر لگا رہا ہے۔ اب سنیے مرزا کا دوسرا الزام علماء پر۔ یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں۔ واہ واہ، اللہ دے بندے ہو، تقریرا کر دو باہر اوپر مجمع سوال پوچھنے سے کمرے میں تشریف لیں، کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا، اور کمرے چ نہ جانا، مہربانی کریے۔ ان کو تقریر باہر کی تھی جنا تے جواب بھی باہر دو گے۔ یہ تھا مرزا کا دوسرا الزام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس الزام کی زد میں کون آتا ہے، خود مرزا جیلمی کی ہی زبان سے آپ سن لیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے مظفر اختر صاحب کا۔ وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کیوں کر رہے تھے، وجہ کیا تھی، اور کسی پر سب کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے، ویسے تو اس طرح کے سوال ہم لائیو سیشن میں لیتے نہیں ہیں۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو منع کیا ہے اس حوالے سے، اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جیلم تشریف لیں، اور اگر وہ جیلم نہیں آ سکتے تو لہٰذا ان کے لیے پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے۔ جی نیکسٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ حرکت اس کی اپنی ہے اور الزام علماء پر لگاتا ہے، ہم بھی اسے پوچھ سکتے ہیں کہ سب و شتم کے مسئلے کے حوالے سے تم نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تب تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اکیڈمی میں آؤ؟ جب تم نے یہ ہنگامہ سارا ویڈیوز کی صورت میں کھڑا کیا ہے تو ویڈیوز کی صورت میں ہی اس کا جواب دو۔ پھر اوپر سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اکیڈمی نہیں آ سکتے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو تم نے پہلے طوفان کھڑا ہی کیوں کیا؟ ہم تو پہلے سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں ہم تو ان پر چھوڑتے ہیں، ہم تو اس حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو تم اتنا بڑا طوفان کھڑا ہی کیوں کرتے ہو؟ اور اوپر سے علماء پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہو کہ جب ان سے مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ کمرے میں آ جائیں۔ یہ حرکت تو تم خود کرتے ہو۔ واہ مرزا تیری منافقت، تیرے اتنے 1.5 لاکھ دی ڈیش ڈیش، کیونکہ ان مہنگی ہو چکی۔